الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ پیارے اسلام بھائیوں، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی روزانہ 1000 مرتبہ، کتنے مرتبہ جی؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولے. جو میرا امتی روزانہ 1000 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ بندہ اتنی دیر تک نہیں مرے گا جتنی دیر تک اپنا مقام جنت میں نہ دیکھ لے. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں تھوڑی سی پریشانی آ گئی ہو کہ حافظ صاحب ہم مصروف آدمی ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ سکیں. تو آئیے میں آج آپ کو ایک نسخہ ایسا بتلاؤں آپ کا وقت بھی نہ لگے، درود پاک بھی پڑھا جائے. کیوں جی، ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ وہ نسخہ کیا ہے؟ آپ اپنے گھر سے اپنی ڈیوٹی پہ جاتے ہو، آپ کو راستے میں یوں سمجھو 1 گھنٹہ لگتا ہے. یہ ٹائم تو آپ نے دینا ہی دینا ہے، چاہے خاموشی سے طے کر لو، چاہے گانے گنگناتے ہوئے یا مائے پڑھتے ہوئے یا ذہن میں کوئی پراپوگنڈے سوچتے ہوئے طے کر لو. اگر آپ اپنے گھر سے نکلو، سب کام چھوڑو، میرے آقا پر درود و سلامی پڑھتے جاؤ. واپس آؤ، درود و سلامی پڑھتے آؤ. سودا لینے جاؤ، درود و سلام پڑھتے جاؤ. واپس آؤ، درود و سلامی پڑھتے آؤ. رات کو لیٹے ہو، نیند نہیں آ رہی، نہ فلمیں ڈرامے دیکھو، نہ ناول ڈائجسٹ پڑھو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلامی پڑھتے جاؤ. اللہ کرے ایسا ہو جائے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے عام صلی اللہ کہتے. یار آپ کو میں بڑی ایمان افروز بات سنانے لگا ہوں، پتہ نہیں کس کے دل پر چوٹ لگے، اس کا رخ مدینہ شریف کی طرف ہو گیا. حضرت صاحب میں ایک جگہ بیان کرنے گیا، ریلوے ورکشاپ بڑی مشہور ہے، کیری شاپ. تو ایک نوجوان لڑکا مجھے ملا، کہنے لگا حافظ صاحب میں نے آپ کے نسخے پر عمل شروع کر دیا. گھر سے نکلتا، ڈیوٹی پر جاتے ہوئے راستے میں درود و سلامی پڑھتا جاتا، واپسی پر درود و سلام پڑھتا رہتا ہے. کہنے لگا میں بیسیکلی کارپینٹر ہوں، ترخان. کہنے لگا ہاتھ سے میں کام کرتا رہتا، زبان سے درود پاک ہی پڑھتا رہتا. کہنے لگا مجھے درود پاک پڑھنے میں اس قدر لطف آیا کہ میں نے دوست احباب سے مذاق مسخری فضول گوئی چھوڑ دی، وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا. پھر کہنے لگا مزید مجھے مزہ آیا، میں نے تاش، شطرنج، اڈی کھڈا، 12 ٹینی، لڈو یہ کھیلنا چھوڑ دیا، وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا. کہنے لگا پھر جب مزید مزہ آیا تو میں نے فلمیں ڈرامے چھوڑ دیے، وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا.
کہنے لگا حافظ صاحب ابھی چند دن گزرے مجھے سونے آقا کا دیدار بھی نصیب ہو گیا. ایک حدیث مبارکہ اور سناؤں گا. ہو سکتا ہے یہ حدیث سن کر کسی کے دل میں شوق پیدا ہو میں بھی زیادہ درود پڑھوں. آپ کے اس محلے کے اندر کوئی بندہ زیادہ امیر ہو جاتا ہے یا کوئی عہدہ بڑا مل جاتا ہے, یوں سمجھو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہی بن جاتا ہے, پھر ایک مقام آتا ہے وہ غریب آدمی سے ملاقات کرنا پسند. اب کوئی اس کے قریب ہونا چاہتا ہے, وہ کہتا ہے میرے لیول کے بنو پھر میرے قریب آؤ. ہر بندہ اس کے قریب ہے. اونچی بولو ذرا. بڑی ایمان افروز بات سنانے لگا ہوں, لیکن کروڑوں درود کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر, جن کو رب تعالیٰ نے عہدہ دیا تو اتنا بڑا کہ رب تعالیٰ کے بعد اگر کوئی بزرگ ہستی ہے تو میرے آقا کی ذات اقدس ہے, اور دولت دی تو اتنی کہ خزانوں کی کنجیاں ہی محبوب کو عطا کر دی. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط نہیں لگائی کہ جنت میں میرا پڑوسی بننے کے لیے نبوت کا تاج ہونا ضروری ہے یا بہت بڑا جاگیردار سرمایہ دار ہوگا پھر میرے قریب ہوگا. نہیں, شرط لگائی تو صرف اتنی کہ فرمایا تم رنگ کے کالے ہو یا گورے ہو, غریب ہو یا امیر ہو, بادشاہ ہو یا فقیر ہو, تخت و تاج کے مالک ہو یا فٹ پاتھ پر رہنے والے ہو. فرمایا اگر جنت میں میرا قرب چاہتے ہو تو دنیا میں جتنا زیادہ مجھ پر درود پڑھو گے جنت میں اتنا ہی میرے قریب ہوتے چلے جاؤ. تو جو قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کرے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلام بھائیو, میری باتیں ہو سکتا ہے آپ کو کڑوی لگے کیونکہ ایک روٹین سے ہٹ کے میں گفتگو کروں گا. ہو سکتا ہے آپ کے مزاج کے مطابق نہ ہو, لیکن یہ میرے دل کا درد ہے, میں لوگوں کو جا کے سناتا ہوں. آپ حضرات اس محفل میلاد میں آئے ہو, یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے مقصد کیا بنایا ہے؟ آئے, دو چار نعتاں سنیاں, ہاتھ ہلائے, نعرے مارے, لنگر کھادا تے مچھاں نوں تا دیندے او گئے. ناراض نہ ہونا, یہ میرے دل کا ایک درد ہے. کیا محفل میں آنے کا یہی مقصد ہے؟ بھائی ایک بندہ شادی کرتا ہے اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہوتا ہے, کاروبار کرتا ہے اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے, ملازمت کرتا ہے اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے, ایک مکان بناتا ہے اس کا بھی ایک مقصد ہے. تو محفل میں آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. ہم کرتے کیا ہیں؟ ادھر سے بات سنی, ادھر سے نکال دی, جیسے آئے تھے کورے کے کورے ویسے اٹھ کر چلے. ہو سکتا ہے میری بات سے آپ اختلاف کرتے ہوں, آپ کو میری بات یہ اچھی, میں نے تو آپ کے ساتھ زیادتی کی, آپ کے چہرے پر تھوکا. بھائی سیدھی سی بات ہے, کوئی ہمارے چہرے پر تھوک دے ہم کیا کریں؟ ہم تو اس کو چھوڑیں گے نہیں. حالانکہ یہ ہمارا چہرہ ہے, ارے جس کو دیکھ کر نحوست آ رہی ہے, اور وہ علی کا چہرہ ہے جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے. جس نے اس چہرے پر تھوکا آپ نے اس کو چھوڑ دیا, آپ نے اس کو. وہ کہنے لگے جی میں نے تو آپ کے ساتھ زیادتی کی, آپ کو چاہیے تھا میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مجھے اذیتیں دے دے کے مار دے, آپ نے مجھے چھوڑا کیوں؟ تو علی کے نام پر
نعرے میں آواز بلند کرنے والوں، آپ نے دیکھا ہوگا نعرہ تکبیر لگتا ہے آواز ہولی ہوتی ہے، نعرہ رسالت کی آواز ہولی، نعرہ حیدری کی آواز اونچی ہو جاتی ہے۔ میں نہ نعرے کا مخالف ہوں نہ آواز اونچی نیچی کرنے کا مخالف ہوں، صرف مجھے درد کیا ہے، ارے جس علی کے نام پر آواز بلند کرتے اس کے نقش قدم پر کیوں نہیں چلتے یار؟ علی علی پکارنے والوں ذرا علی کا جواب سنو۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تو میرے مد مقابل آیا تھا میرے پیش نظر اللہ کی رضا تھی، اور جب میں نے تجھے نیچے گرا کر تیری گردن کاٹنے لگا میرے پیش نظر اللہ کی رضا تھی، اور جب تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا اب میری ذاتی دشمنی بیچ میں آ گئی، اور علی کی تلوار کبھی ذات کے لیے نہیں اٹھی رب کے رضا کے لیے اٹھی۔ اب میں آپ سے ایک سوال کروں، بات سچی کرنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ آج ہمارے خاندانوں میں جتنی لڑائیاں ہیں اللہ کی رضا کے لیے ہیں یا ذات کے لیے؟ تو کس منہ سے علی کا نعرہ لگاتے ہو؟ یار پورے مجمع میں کوئی ایک بندہ تو ہاتھ کھڑا کر کے کہے میں اپنے بھائی کو اس لیے نہیں بلاتا کہ وہ بے نمازی ہے، وہ شراب پیتا ہے، وہ زنا کرتا ہے، وہ سودی کاروبار کرتا ہے، وہ بیوی کو طلاق دے کے پھر گھر میں رکھا ہوا ہے۔ لڑے یا تو اس لیے تو میرے پتر دی شادی تے نہیں سی آیا، میں تیری شادی تے 1000 روپیہ دے کے گیا، تو 2200 روپیہ دے گیا، تو میں نے کہا آیا میں نے کھانے کی چھاں ڈالی اور میں تیرے گھر گیا تو پانی نے پوچھا، لڑائی شروع۔ ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا تو ایک بندہ بعد میں کہنے لگا حافظ صاحب میں اب اپنے رشتہ داروں سے صلح کر لوں گا۔ میں کہا یار لڑے کیوں سو؟ کہنے لگا حافظ جی اسی شادی تے گئے نا، انہوں نے ساڑھے نال دیاں نے سامنے شیشے کا گلاس رکھیا تے ساڑھے سامنے لوہے کا رکھ دیتا، اس وجہ لڑائی شروع۔ آج یقین جانو خاندانوں کے اندر گروپ بنے ہوئے ہیں، تو ادھر گیا تے ساڑھے تو گیا، کئی سال ہو گئے یار، باپ بیٹے کو نہیں بلا رہا، بیٹا باپ کو نہیں بلا رہا، بھائی بھائی سے جدا ہے، بہن بھائی کو نہیں بلا رہی۔ جبکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زائد قطع تعلق کرے۔ کتنے دن دی؟ اور اگر کوئی 3 دن سے زائد کرے گا تو ہوگا کیا؟ فرمایا خطرہ ہے کہیں اس کا خاتمہ خراب نہ ہو جائے۔ اور جس نے اپنے بھائی سے 1 سال تک قطع تعلق یہ رکھا ایسا ہے جیسے اسے اپنے بھائی کو قتل ہی کر دیا۔ یار اس سے آگے میں کیا کہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رب تعالیٰ نے جب صلہ رحمی کو دنیا میں بھیجنا چاہا، صلہ رحمی رب تعالیٰ کیا رش کے پائے کو پکڑ کے کھڑی ہو گئی، یا اللہ مجھے دنیا میں نہ بے، دنیا میں نہ بے، یہ دنیا دار میری قدر نہیں کریں گے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے صلہ رحمی کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ جو تیری قدر کرے گا میں بھی اس کی قدر کروں گا، اور جو تیری قدر نہیں کرے گا میں بھی نظروں سے گرا دوں گا۔ ہم صلہ رحمی سمجھتے کس کو ہے؟ ہمارے ذہن میں صلہ رحمی کا کانسیپٹ کیا ہے، تعریف کیا ہے؟
ایک بندہ اس کے 4 بھائی، 2 سے ملتا ہے 2 سے نہیں ملتا. میں نے کہا یار 4 تیرے پر لگ دینے 4 ملتا کیوں نہیں؟ کہنے لگا جی 2 میں نہیں ملتے نا میں بھی ملنا وا، 2 نہیں ملتے میں بھی نہیں ملتا. ہم نے صلہ رحمی یہ سمجھی جو ملے اس سے ملو، جو نہیں ملتا نہ ملے. تو بھائی یہ صلہ رحمی نہیں، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے. یہ علامہ صاحب ہے، میں ان کو سلام کروں گا یہ بھی مجھے سلام کریں گے. میں ان کے شادی غمی میں آنا جانا شروع کروں یہ بھی آنا جانا شروع. یہ تو عدلے کا بدلہ ہے. ارے صلہ رحمی یہ ہے تیرا بھائی تو اس سے توڑنا چاہتا ہے، تو کیا نام بھائی تو میرا ماں جایا میں تن کیوں چھاڑ دیا، میں نہیں چھڑنا. یہ ہے صلہ رحمی. اور ایک آپ کو نسخہ بھی بتلاؤں. آج صلہ رحمی نہ کرنے کی وجہ سے آج ہم کتنی پریشانیوں میں مبتلا ہیں. ہر بندہ الا ماشاءاللہ معاشی طور پر پریشان ہے، اتنی آمدن ہونے کے باوجود بھی پریشان ہے. اور دوسرا ہر بندہ خطرے میں ہے مجھے بیماری نہ لگ جائے، میں کہیں مر نہ جاؤں. تو صحیح بات ہے کہ غلط ہے؟ ہر بندے کے دل میں خواہش ہے کہ میری عمر لمبی ہو اور مال بھی زیادہ ہو. ایسا ہی ہے نا جی؟ تو کروڑوں درود کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. انہوں نے فرمایا اگر لمبی عمر چاہتے ہو، عمر دولت زیادہ چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو تیری عمر میں برکت ہو، رزق میں برکت ہو، تو نسخہ میں بتلا دیتا ہوں. فرمایا جو صلہ رحمی کرے گا رب عمر بھی زیادہ دے گا، رزق بھی زیادہ دے گا. اب میں آپ سے ایک سوال کروں گا، یا تو جو میں نے غلط بیانی کی میری جھولی میں ڈال دو، اور اگر بات سچی ہے تو پھر ہمیں صلح کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اچھا سب کی آواز نہیں آ رہی. اچھا سب کی آواز کیوں نہیں آ رہی اس کی بھی وجہ بتلا دوں. صلح کرنے سے رب راضی ہوتا ہے اور لڑائی کرنے سے شیطان چاہے گا ہم سے رب راضی ہو جائے. وہ کہتا چھڈ مولوی جیاں کرنا یہ نہیں مارتے رہے. میرا چھوٹا بھرا میں انہوں پڑھایا لکھایا، او دی شادی بھی کی تھی، انہوں کاروبار کروا کے دیتا، او دا مکان بنا کے دیتا، ہوں میرے سامنے کھلو جائے میں کیوں میں معاف کر دے. یہی ہے نا گلے شکوے. بولو تو صحیح یار. میری زندگی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول نے بڑا مجھے سکون دیا، بڑا سکون دیا. میں چاہتا ہوں وہ سکون والی بات آپ کو بھی بتلا دوں. آپ فرماتے ہیں کہ جس کے ساتھ بھلائی کرو اس کے شر سے بچو. یعنی اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ وہ بہرحال ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. میں اس سے کیا مطلب لیتا ہوں، آپ نے جس کے ساتھ بھلائی کیا اس سے بھلائی کی توقع نہیں، ڈنڈوں کی توقع رکھو. اگر میں نے آپ کو کھانا کھلایا اب میں آپ سے ڈنڈوں کی توقع رکھوں، اب میں گجرات میں آؤں آپ مجھے ڈنڈے نہ ماریں گے، میں اللہ کا شکر ادا گنا شکر ہے یار ڈنڈیاں تو بچ گیا. تو اگر میں چائے پلا کے تو گوشت کی جناب توقع لے کے آؤں اور یہ مجھے پانی بھی نہ پوچھے تو پھر تو لڑائی ہوگی. ہمارے یہاں ہوتا یہ تھا رشتہ داروں میں جب کوئی مسئلہ بننا میں نے پیش ہو کے ان کا مسئلے حل کرنے، جب میرے اوپر مسئلہ بننا تو کوئی آگے نہ آئے، میں بڑا پریشان ہوتا تھا. پھر جب مجھے یہ پتہ چلا جس کے ساتھ بھلائی کرو اس کے شر سے بچو، اب مجھے کسی خاندان سے بھلائی کی توقع میں نے رکھی نہیں ہوئی، شر کی توقع ہے. وہ شر کر بھی لے تو میں مینٹلی طور پہ پہلی پری پیڈ ہوں، اپنے آپ کو پہلے تیار کیا ہوں، پریشانی نہیں ہوتی. چلو آپ اگر صلح کے لیے راضی نہیں ہو تو ہم تھوڑی سی سودے بازی کر لیتے ہیں. جس کو یہ سودا قبول ہو جائے وہ صلح کر لے، جس کو نہیں سودا قبول نہ کرے. کیا آپ کو یہ سودا قبول ہے کہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے جو صلح میں پہل کرے گا جنت میں بھی پہلے ہی جائے گا؟
اگر ابھی بھی دل مطمئن نہیں ہو رہا تو ایک اور سودے بازی کرنا. حافظ صاحب میرے بھرا نے بڑیاں زیادتیاں کیتیاں، میں نے گالاں کڈیاں اور میں نے دھکے دے کے باہر کڈیا، میں نے خاندان سے بے عزت کر دیتا، ذلیل کر دیتا، میں کیویں معاف کر دیا؟ تو آؤ اس کے لیے بھی حدیث مبارکہ سن لو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس فنا میں ایک صحابی جو کسی کے غلام تھے حاضر ہوئے، عرض کرنے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مالک مجھے مارتا بڑا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک کو بلا لیا. ہاں بھئی تو اپنے غلام کو مارتا کیوں ہے؟ عرض کرنے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غلطیاں بڑیاں کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ پوچھی بولو یار، پیچھے والے بھی بولو. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ غلطیاں کرتا ہے تو اس کو معاف کر دیا کر. کیا کیا کر؟ اچھا ساڈے خاندان سے ساڈے کاغذات سے معافی کا لفظ ہے ہی نہیں. تو میری داڑھ تھلے آ رہا ہے پھر دیکھی میں تیرا حشر کی کرنا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر یہ غلطیاں کرے تو اس کو کیا کیا کرے؟ اچھا وہ آگے سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دن چی ایک دفعہ معاف کرا، 2 دفعہ معاف کرا، 3 دفعہ معاف کرا، ایک غلطیاں بڑیاں کرتا ہے، میں روز کنی دفعہ معاف کرا؟ فرمایا جنی دفعہ تیرا مالک تانوں معاف کرتا ہے. یار ایمانداری سے بتلاؤ، رب تعالیٰ اگر ہماری غلطیوں پر ہمیں پکڑ شروع کر دے ہم ایک سانس بھی لے سکتے ہیں، ایک قدم بھی چل سکتے ہیں. رب تعالیٰ ہمیں قدم قدم پر معاف کرا اور کہتا ہم تجھے معاف نہیں کریں گے، میں نے تنہیں معاف نہیں کرنا. چلو بھائی اگر آپ کو یہ سودا قبول ہے تو پھر معاف کر دینا. رب تعالیٰ فرماتا ہے تو میرے بندے نو معاف کر دے قیامت دی اور میں تینوں معاف کر دیا گا. نہیں حافظ صاحب نے میں نے بڑیاں زیادتیاں کی تھیں. میں نے کہا یار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو بھی معاف کر دیا جس نے آپ کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا. معاف کیا کہ نہیں کیا یار؟ بولو تو صحیح یار. تو کیا ہمارے بھائی نے اس سے بھی بڑا ظلم کیا؟ چلو ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں یار آپ کی طبیعت خوش ہو جائے. اور میرا یہ حسن ظن ہے جو بندہ یہ واقعہ بڑے غور سے سنے گا انشاءاللہ تعالیٰ آج یہاں سے صلح والا ذہن بنا کے جائے گا. ایک بندہ حضرت صاحب بڑا ہی غریب آدمی، اتنا غریب آدمی کہ اس بیچارے کا دال روٹی مشکل سے چلتا تھا اور اس کے دل میں خواہش تھی کہ کبھی میں بھی گوشت کھاواں گا. اتنا غریب آدمی تھا. خیر اس نے 5-6 مہینے لگا کے نہ تو تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے اور ایک دن ایک پائیا گوشت لے کے آ گیا. کتنا جی؟ لا کر بیوی کو دیا کہ گوشت پکا، آج میں گوشت کھاؤں گا. بڑا خوش. بیوی نے گوشت پکایا لیکن اس میں نمک بہت زیادہ ہو گیا، کڑوا ہو گیا. اس نے جیسے پہلا لقمہ کھایا پورا منہ کڑوا ہو گیا، غصے سے لال پیلا ہو گیا. سوچا میں اپنی بیوی کو ماروں، اس نے میرے 5-6 مہینے کی کمائی کو ضائع کر دیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد دل میں خیال آیا جیسی غلطی میری بیوی سے ہوئی ہے ایسی غلطی میری بیٹی سے بھی تو ہو سکتی ہے، بہن سے بھی ہو سکتی ہے، ماں سے بھی ہو سکتی ہے. اگر کوئی اس کو مارے تو میرے دل پر کیا بیتے گی؟ یہ بھی تو کسی کی کچھ لگتی ہے نا. میں کہتا ہوں یقین جانو ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے اگر ہم صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سی اتنی سی حدیث مبارکہ پر ہی عمل کر لے، ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے. وہ حدیث مبارکہ کون سی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اتنی دیر تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جتنی دیر اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یار جتنے بھی یہاں بیٹھے ہو آپ میں سے کوئی بندہ چاہتا ہے میرے ساتھ کوئی فراڈ کرے،
بولو تو صحیح. میرے ساتھ کوئی دھوکہ کرے, میرے ساتھ کوئی زیادتی کرے, مجھے کوئی گالیاں نکالے, مجھے کوئی بے عزت کرے, تو بھائی جس کو تو بے عزت کر رہا ہے وہ بھی تو انسان ہی ہے نا. اگر یہ سمجھ اس کی جگہ میں ہوں اور کوئی میرے ساتھ اس طرح زیادتی کرے تو میرے دل پر کیا بیتے گی. تو آج کسی کو بے عزت کر رہا ہے, اور ہم بے عزت کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. 4 بندے اکٹھے ہو گئے, ایک بندے کو ٹارگٹ, ادھر سے بھی تیر ادھر ہی, ادھر سے بھی تیر ادھر ہی آ رہا ہے, ادھر سے تیر بھی ادھر ہی آ رہا ہے, اور پھر بڑے فخر سے کرنا میں تے آج جو ننگیاں کر کے رکھ دیتا. میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی, یقین جانو میرا تے اندر سے دل ڈر گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود کھانے کے 70 کبیرہ گناہ ہیں, اور اس طرح کہ سب سے بڑا گناہ اوپر لکھا جائے, اس سے چھوٹا اس سے نیچے, اس سے چھوٹا اس سے نیچے. جو سب سے کم درجے کا گناہ ہے وہ یہ کہ کوئی اپنی ماں سے بدکاری کرے. اور سب سے بڑا گناہ کون سا ہوگا؟ فرمایا جو کسی مسلمان کو بے عزت کرتا ہے, یہ سب سے بڑا گناہ. اور آج ہم فخریہ ہوا ہے, میں تے انہوں اڑا کے رکھ دیتا ہے, میں تے انہوں ننگیاں کر کے رکھ دیتا ہے. ہم اس کو برا ہی نہیں سمجھے. بہرحال اس نے سوچا جیسی غلطی میری بیوی سے ہوئی ہے ایسی غلطی میری خالہ سے بھی ہو سکتی ہے, چچی سے بھی ہو سکتی ہے. کوئی ان کو مارے تو میرے دل پر کیا بیتے گی, اس یہ بھی تو کسی کی کچھ لگتی ہے نا. سارے رشتے گن کے نا تو آخر میں کیا کہتا ہے, یار سارے رشتے ایک طرف رہ گئے, یہ اللہ کی بندی بھی تو ہے نا. کیا ہے؟ مجھے بولو. اللہ اللہ. اس نے سوچا اگر میں اس کو ماروں گا رب ناراض ہو جائے گا. اس نے بیوی کو معاف کر دیا. کیا کر دیا؟ ہمارے خانے میں تو معافی کا لفظ ہے ہی نہیں, اور اگر کسی کو معافی دینی بھی ہو نا, کرنا بھی ہو, تو پہلے خاندان کو اکٹھا کریں گے, اس کو خاندان میں بے عزت کریں گے, پھر محلے میں اکٹھے کر کے ذلیل کریں گے, آخر میں جا تینوں معاف کیتا ہی. اس نے معاف پتہ کیسے کیا؟ چپکے سے گیا, پورا ہڈی جس میں گوشت پک رہا تھا وہ ساری گوشت کی ہڈی اٹھا کے لے آیا, سارا کڑوا گوشت خود ہی کھا گیا, تاکہ کوئی کھائے گا اس کو بھی پتہ چلے گا آج نمک زیادہ پڑ گیا ہے. جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کوئی تحفہ نذرانہ لاتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تناول فرماتے, اپنے صحابہ کرام میں بھی تقسیم کیا کرتے تھے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, عظمت و شان مصطفیٰ. ایک دن ایک بڑھیا کھیر پکا کے لے آئی. کیا پکا کے لائی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کھیر خود ہی تناول فرما لی, کسی کو نہیں دی. مائی بڑی خوش, واہ واہ میری کھیر سرکار نے اتنی پسند آئی, ساری خود ہی تناول, بڑی خوش واپس چلے گئے. صحابہ کرام عرض کرنے یار آج ہمیں نے ملی. فرمایا یہ بڑھیا میٹھی کی جگہ نمک ڈال کے لے آئی تھی, اگر میں تمہیں دیتا تو کوڑی بڑھیا مائی کا دل ٹوٹ جانا تھا. میں نے مائی کا دل رکھنے کے لیے ساری کڑوی کھیر خود ہی کھائی ہے. ارے ان حدیثوں پر کون عمل کرے گا؟ ہم چوری کھانے والی حدیثوں پر عمل کرتے ہیں, حلوہ کھانے والی ان پر کون عمل کرے گا؟ یہ ہمارے لیے نہیں ہے. کبھی ہم نے کسی کا دل رکھنے کے لیے تکلیف اٹھائی ہو؟ یار ہم میں سے کوئی بندہ نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کو گالیاں نکالے, میری بیٹی کو تانے دے, میری بیٹی کو دھکے دے کے باہر نکالے. کوئی چاہتا ہے جی؟ تو جو تیرے گھر میں بیوی ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے, کیوں اس کو گالیاں نکالتا صبح اٹھ کے؟ کیوں اس کو
تو لے کے کی آئی ہیں, تیرے پیو نے دیتا کیے. ارے یہ سمجھو اگر اس بیوی کے جگہ تمہاری بیٹی ہو اور کوئی اس کے ساتھ وہ سلوک کرے جو تو اس کے ساتھ کرے, تیرے دل پر کیا بیتے گی, اس کے باپ کے دل پر کیا بیتے گی. آج یہ مسئلے بڑے سامنے آ رہے ہیں. آپ آزاد بھی اسی معاشرے کے فرد ہو, میں بھی اسی معاشرے کا فرد ہوں. وہ مسئلہ کیا ہوتا ہے, حافظ جی میرے سورے چنگے نہیں. کیا ہو گیا بھائی اس کو, جی میری بیوی کو گھر میں بٹھا لیا, بھیجتے ہی نہیں ہے. ایسے مسئلے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ وہ بھیجتے ہی نہیں ہیں. میں نے اسے کہا, میں نے کہا یار مجھے تھوڑا سا رہنمائی کر دے گا, کہنے لگے بتلاؤ. میں نے کہا ماں باپ بیٹی کی شادی گھر بسانے کے لیے کرتے کہ اجاڑنے کے لیے کرتے ہیں؟ اونچی بولو یار. وہ لاکھوں روپیہ کھانے پہ لگاتے ہیں, لاکھوں کا جہیز دیتے ہیں, پھر لڑکے کو تحفے, لڑکے کی ماں کو تحفے, اس کے باپ کو تحفے, اس کے بہن بھائیوں کو, اس کی خالہ مامی تائی چاچی کو تحفے, تاکہ کسی طریقے سے ہماری بیٹی کا گھر بس جائے. میں نے کہا اتنا کچھ خرچہ کر کے اگر انہوں نے گھر میں بٹھانا تھا تو شادی کیوں کی؟ مجھے کہنے لگا جی مجھے تو سمجھ نہیں آتی. میں نے کہا میں سمجھا دیتا ہوں. میں نے کہا تیرا اخلاق اچھا نہیں. اگر تیرا اخلاق اچھا ہوتا, ارے تیرے سسرال والے ایڈی چوٹی کا زور لگا دیتے, بچی کو گھر بٹھا نہیں سکتے. کیا کرتے ہوتے, میاں بیوی راضی تھے, وہاں قاضی بھی کچھ نہیں کر سکتا. میں نے کہا یار آ میں تجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی ایک جھلک دکھاؤں, ایک جھلک دکھاؤں ہے. میں نے کہا تو کہتا نا میرے سورے بھیج دے نہیں. میں نے کہا آ میں تجھے ایک جھلک دکھاؤں. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا, جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے. ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوا, وہ مکہ معظمہ میں ہے, اور ان کی بیٹی مدینہ منورہ میں ہے. یار بچھڑا ہوا باپ بیٹی سے ملاقات کرنے آیا ہے, مکہ معظمہ سے چلا ہے, مدینہ منورہ پہنچا ہے. آ کر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, اندر سے آواز آتی ہے کون؟ جواب آتا ہے تیرا باپ ابو سفیان آیا ہے. بیٹی اندر سے کہتی ہے ابا باہر ہی کھڑے رہنا, میں سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں کیا مسلمان بیٹی کافر باپ سے ملاقات کر سکتی ہے؟ اجازت ملی تو ملاقات ہوگی, ورنہ یہیں سے واپس جانا پڑے گا. حضرت جی بات کرنا بڑا آسان ہے, لیکن عملی جامہ پہنانا بڑا مشکل ہے. بچھڑا ہوا باپ باہر کھڑا ہے اور دروازہ نہیں کھولا جا رہا. باپ باہر ہی کھڑا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی گئی, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اجازت عطا فرمائے, ہاں ملاقات کر سکتی ہو. دروازہ کھلا ہے. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے اندر داخل ہوئے, لگے بستر پر بیٹھنے. بیٹی ایک دم کہتی ہے ابا ٹھہرو ذرا, ابا ٹھہرو ذرا. بیٹی نے بڑھ کر آگے بستر طے کر کے ایک طرف کر دیا ہے. باپ کہنے لگا بیٹی تو نے بڑا اچھا کیا, بستر طے کر دیا. میں عرب کا سردار ہوں, یہ بستر میرے شایان شان نہیں تھا, تم نے اچھا کیا اس کو طے کر دیا. بیٹی چلا اٹھی, کہنے لگی ابا ایسی بات نہیں ہے, بلکہ یہ بستر امام الانبیاء کا ہے اور تو اس لائق نہیں کہ تجھے اس پر بٹھایا جائے. نعرہ تکبیر, ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا, میں نے کہا یار جو بندہ تنگ دست ہے اس کو میں نسخہ بتلاؤں.
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام تم کیا کرو تیرے گھر میں خیر و برکت کی میں زمانے دیتا ہوں. 3 کام کون کون سے ہیں؟ پہلا کام جب گھر میں داخل ہو گھر والوں کو سلام کرو، پھر فرمایا مجھے سلام کیا کرو، اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا کرو. میں نے لوگوں سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ کام سوکھے نے کہ مشکل نے؟ ایک بندہ کہنے لگا پہلا کام بڑا مشکل ہے. اس میں کیا ہو گیا یار؟ کہنے لگا تسی کیا بے گھر جدو داخل ہو تے گھردیاں نوں سلام کرو. میں نے کہا اچھا مشکل کون سی؟ میں نے کہا گھر تے بڈھی بھی ہوندی ہے. میں نے کہا بڈھی نے بھی سلام کر دو. کہنا پھر تے لاگے اسی اودے تھلے. ہائے ہائے ہائے. میں نے کہا کیا تو بیوی کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ اس پر رب کی سلامتی بھیجی جائے؟ حدیث مبارکہ اٹھا کے دیکھو، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے حجرے میں داخل ہوتے ہمیں سلام پہلے کیا کرتے تھے. ایک بندے سے میں نے کہا یار اگر بندہ بڈھی کا جھوٹا کھا لے پھر کی ہوگا نا، پھر تو نکاح ٹوٹ گیا. یہ حالت بنی ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب کبھی موقع مل جاتا میں اور سرکار ایک ہی برتن میں کھانا کھا لیا کرتے تھے. اور کھانے کا انداز کیا ہوتا تھا؟ فرماتی ہے میں گوشت کا ٹکڑا اٹھا کے کھا کے نیچے رکھتی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسی ٹکڑے کو اٹھاتے اور وہیں سے تناول فرماتے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا تھا. اور فرماتے جب مجھے پیاس لگتی میں پیالہ اٹھا کے پانی پی کے نیچے رکھتی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسی پیالے کو اٹھاتے اور اسی جگہ اپنے لبہا مبارک لگاتے جہاں میرے ہونٹ لگے ہوتے اور پانی نوش فرماتے تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. بہرحال اس نے سارا کڑوا گوشت خود ہی کھا لیا اور نہ بیوی کو بتلایا، نہ خاندان میں نہ محلے میں کسی کو بتلایا کہ میری بیوی سے غلطی کیا ہوئی ہے. معاف اس طرح کر دیا کہ کسی کو بتلایا تک نہیں ہے. خیر وقت گزر گیا، پھر کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت اس کو موت آ گئی. فرشتے آ گئے، اس کا نامہ اعمال چیک کیا ہے، دیکھا پورا نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے. اب اس کو یقین ہو گیا میرا ٹھکانہ دوزخ ہے. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرشتوں ایک دفعہ پھر نظر مار لو. ایک دفعہ انہوں نے پھر نظر ماری، کہنے کہ یا اللہ نیکی ہے ہی کوئی نہیں. فرمایا فرشتے ایک دفعہ پھر نظر مار لو. اب تیسری دفعہ انہوں نے نظر ماری تو عرض کرتے یا اللہ نیکی تو کوئی نہیں، البتہ ایک مرتبہ اس کی بیوی سے نمک زیادہ پڑ گیا تھا اور اس نے یہ کہہ کے کہ یہ اللہ کی بندی ہے اس کو معاف کر دیا تھا. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں اس سے بڑا معاف کرنے والا ہوں، جاؤ میں نے اس کے سارے گناہ ہی معاف کر دیے. خدا آؤ آج اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو ان کی غلطیوں پر معاف کر دو. کیا پتہ کون سا معاف کرنا تمہارے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جائے. پھر کیا خیال ہے صلح کر لو گے کہ نہیں کرو گے؟ آواز پھر کم ہو گئی ہے یار. اتنی آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگاؤ اور ہاتھ بھی کھڑے کرو کہ شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے کہ اب ہم ساتھیوں سے صلح کر لیں گے. اور اونچی آواز سے بولو انشاءاللہ. ایک آپ کو سب تھوڑا سا نا یعنی مزاح والی بات بھی تھوڑی سی سنا دوں. ہے میرے سسر صاحب فاضل اللہ وہ اوقاف میں امام خطیب تھے. ایک مرتبہ ہم نا بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے تھے تو میں نے ان سے ایک سوال کر دیا.
میں نے کہا حضرت صاحب تسی جتھے نماز پڑھاندے جے کیا سارے نمازی تاڑے تے راضی نے؟ سارے نمازی تاڑے تے؟ اچھا میری بات سن کے نہ وہ خاموش ہو گئے. جب میں نے دیکھا یہ بول ہی نہیں رہے تو میں نے خود ہی وہ سکوت توڑی. میں نے کہا حضرت صاحب مسجد میں نا ایک دو بوڑھے سے بندے ہوتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اعتراض کرتے رہتے ہیں, تو آپ ان کو چھوڑو, باقی تو آپ سے راضی ہیں نا. مجھے کہنے لگے آفت جی مروڑی منجی چیک ہوئے نا رات ساری سون نہیں جے دیں دی. بھائی ان مروڑیوں کو ختم کرو, دنیا میں بھی سکون سے سو گے, قبر حشر میں بھی سکون سے سو گے. یہ سب ناراضگیاں ختم کرو. اسلام ہمیں سلامتی کا پیغام دیتا ہے, ٹھیک ہے. اور محفل میلاد کا ایک مقصد اور بھی بتلا دو, پریشان تو نہیں ہوگی؟ دیکھو بھائی, ایک پولیس کا افسر ہے, کون ہے؟ سادہ کپڑوں میں سڑک پر جا کے کھڑا ہو جاتا ہے, کسی گاڑی والے سے کہتا ہو گڈی پاسے کر لاؤ, کر لو. وہی بندہ وردی پہن کے آ جاتا ہے تو کہتا نہیں ہے, صرف اشارے کرتا ہے. بندہ کہنا شاہ جی انہیں ایک پاسے کر لینا. ایسے ہی ہے نا. میں پوچھتا ہوں بھائی بندہ تو وہی ہے, پہلے کہے پر عمل نہیں ہو رہا تھا, اب اشارے سے کام ہو رہا, وجہ کیا ہے؟ اب یہی جواب دو کہ جی آفت جی جنہوں وہ سادہ کپڑے چاہیا سی انہوں اپنے جیائی سمجھ لیا. جب اپنے جیسا سمجھا اس کا کہا ماننا مشکل ہو گیا. اور جب وہ وردی پہن کے آپ نے کہا یہ ساڈے مگرہ نہیں, یہ تے حکومت دا بندہ ہے, اس کے اختیارات کا پتہ چلا, اس کے مقام کا, اس کے منصب کا پتہ چلا, اس کے تعلقات کا پتہ چلا, پھر کہا ماننا آسان ہو گیا. ایسے ہی ہے نا. تو بھائی محفل میلاد منانے کا مقصد ہے یہ بتلایا جائے ہمارا نبی ہمارے جیسا نہیں ہے, وہ تو اتنی شان والا ہے, اشارہ کر دے تو ڈوبا سورج واپس آ رہا ہے, ان کا اشارہ ہو جائے تو چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے, ان کا اشارہ ہو جائے جانور بھاگے آ رہے ہیں, ان کا اشارہ ہو جائے درخت بھی بھاگے آ رہے ہیں, ارے ان کا اشارہ ہو جائے پتھر بھی کلمہ پڑھتے نظر آ رہے ہیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تھوڑا سا برا ساتھ ہو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شان والے کہ ان کا کہا سورج بھی مانتا ہے, ان کا کہا سورج بھی, تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو, ان کا کہا چاند بھی, ان کا کہا درخت بھی, ان کا کہا جانور بھی, ان کا کہا پتھر بھی. تو کیا ہم اس نبی کا کہا مانتے ہیں؟ یا جس نبی کا کہا پتھر مان رہا ہے, جانور مان رہا ہے, ہم انسان ہو کر امتی ہو کے نبی کا کہا نہیں مانتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے فجر کی نماز پڑھا کرو تیری روزی میں برکت ہوگی. فجر کی نماز پڑھو تیری روزی میں جی بولو یار. کہنا جی آنکھی نہیں کھل دی, اور ڈاکٹر کہنا سویرے اٹھ کے ایکسرسائز کریا کرو, وہ جنا گارڈن پہنچا ہوا ہے, سورج نکلنے سے پہلے پہنچا ہوا ہے. ارے ڈاکٹر کے کہے سے آنکھ کھل رہی ہے, نبی کے کہے سے آنکھ نہیں کھل رہی. فجر میں چلے جاؤ, مسجد ویران ہے اور پارکیں بھری ہوئی ہیں. کیوں جی حضرت صاحب؟ عورتیں دیکھو, مرد دیکھو, بھرے پڑے ہیں. کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی الٹا ہو رہا ہے, کوئی سیدھا ہو رہا ہے. ایک کو میں نے پکڑ لیا, میں نے کہا یار آپ الٹے کیوں ہو رہے ہو؟ کہنے لگا حافظ جی ڈاکٹر نے کہا ہے. کس نے کہا؟ میں ڈاکٹر کے پاس چلا گیا, میں نے کہا زندگی تسی چنگے بلے بندن الٹا کیوں کر دے گے؟ مجھے کہنے لگا حافظ صاحب آپ مسجد بناتے ہو, مدرسہ بناتے ہو, گھر بناتے ہو, پانی کی ٹینکی اوپر رکھتے ہو نیچے رکھتے ہو. اوپر رکھنے کہنا کیوں؟ میں نے کہا کہ اوپر سے پانی نیچے لانا آسان ہے, نیچے سے اوپر لے جانا مشکل ہے. کہنے لگا بس پھر سمجھ لو
یہ دل جو ہے خون کی ٹینکی ہے، اس کے لیے خون نیچے پہنچانا آسان ہے، اوپر دماغ تک پہنچانا مشکل ہے۔ جب ہم بندے کو الٹا کرتے ہیں دماغ نیچے ہو جاتا ہے، دل اوپر ہوتا ہے، بلڈ سرکولیشن دماغ کو ہوتی ہے، بندہ فریش ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اچھا اس لیے الٹا کرتے ہو؟ کہنے لگا ہاں اس لیے الٹا کرتے ہیں۔ پھر کہنے لگا حافظ جی ایک سچی گل بھی دس دیا۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا جتنی دماغ کو بلڈ سرکولیشن سجدے کی حالت میں صحیح ہوتی ہے، الٹا لٹکنے سے بھی صحیح نہیں ہوتی۔ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے دماغ نیچے ہوتا ہے، دل اوپر ہوتا ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر کے کہے سے تو ایک مرتبہ دماغ تازہ کرے گا، آپ میرے آقا کا غلام بننا، روزانہ 5 مرتبہ تیرا دماغ تازہ ہوتا رہے۔ دیکھو بھائی میرے دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ مجھے آمین کہہ دو یار۔ اور جو بیمار ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عطا کرے۔ میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہنے لگا ہوں۔ ایک بندہ تندرست ہے، کیا ہے جی؟ رات کو لیٹتا ہے، کروٹ بدلتا ہے، صبح ہو جاتی ہے، رات کے گزرنے کا پتہ نہیں چلتا۔ لیکن اللہ نہ کرے اگر اس کے داڑھ میں درد ہو جائے، کان میں درد ہو جائے، پیٹ میں درد ہو جائے، پھر رات کیسے گزرتی ہے؟ گزرنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ گھڑی کی طرف دیکھ کے ایک سیکنڈ کئی سالوں کا محسوس ہو رہا ہے۔ بھائی دیکھو میرے سب کے سامنے ہاتھ بندھے ہیں، تھوڑی دیر سوچ لو، اگر دنیا میں اللہ نہ کرے تھوڑی سی تکلیف آ جائے، دنیا کی رات گزارنا مشکل ہو جائے، اللہ نہ کرے قبر میں عذاب آ گیا، قبر کی رات کیسے گزرے گی؟ دنیا میں تو بیوی بچوں کو بلا لو، دوستوں میرا دل بہلاؤ، قبر میں کس کو بلاؤ گے یار؟ حالت ہماری کیا بنی ہے؟ ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر چیک اپ کر کے کہتا ہے صوفی صاحب تسی نمک کھانا چھاڑ دیو، تو سر جی میٹھا کھانا چھاڑ دیو، تو سر جی چھوٹا گوشت چھاڑ دیو، تسی بڑا گوشت چھاڑ دیو۔ یار سچی بات کرنا، چھوڑ دیتے کہ نہیں چھوڑ دیتے؟ اونچی بولو ذرا، اور تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو۔ اچھا آپ میں سے کوئی بتلائے گا یہ نمک حلال ہے کہ حرام ہے؟ اونچی بولو نا۔ میٹھا، چھوٹا گوشت، بڑا گوشت، یار ڈاکٹر کے کہے سے حلال چھوڑ دیتا ہے، نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑا۔ ڈاکٹر کے کہے سے اپنی من پسند چیز مٹھائی چھوڑ رہا ہے، اور نبی کے کہے سے شراب نہیں چھوڑا، سود کھانا نہیں چھوڑا، حرام کھانا نہیں چھوڑا۔ ایک ہمارا دوست نا مٹھائی بڑی کھاتا تھا، ایک مرتبہ اس نے مٹھائی کھانا چاہا، میں کہا یار نہیں کھانا ہے؟ کہنے لگا جی ڈاکٹر نے منع کر دیتا ہے۔ اس نے منع کر دیا؟ چھوڑ ڈاکٹر کو، کھایا گا تو؟ کہنا نہیں حافظ جی ڈاکٹر میرا خیر خواہ ہے۔ کیا ہے؟ میں نے کہا میرے آقا سے بڑا خیر خواہ کوئی ہو سکتا ہے؟ ارے ڈاکٹر کے کہے سے تو مٹھائی چھوڑ رہا ہے، نبی کے کہے سے شراب نہیں چھوڑ رہا یار، سود کھانا نہیں چھوڑ رہا، حرام کھانا نہیں چھوڑ رہا، یتیموں کا مال کھانے سے باز نہیں آ رہا، جوا کھیلنے سے باز نہیں آ رہا۔ میں نے کہا تو ڈاکٹر کو خیر خواہ سمجھتا ہے، اس کی خیر خواہ کب تک ہوتی ہے؟ جتنی دیر جیب میں فیس ڈالتے رہو گے۔ کیوں جی فیس واسطے پیسے نہیں اندر جان دیندے نے؟ بولو تو صحیح۔ اور فیسا بھی دیندے رہو، خیر خواہی ہونی دے جنی دے ساج سا مر گئے تھے خیر خواہی۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خیر خواہ ہیں کہ آج اگر ہم زندہ ہیں تو سرکار کے صدقے سے ہی زندہ ہیں، ورنہ پہلی امتوں میں ایک ایک گناہ پایا جاتا تھا، جو کم تولتا تھا زنا نہیں کرتا تھا، جو زنا کرتا تھا کم نہیں تولتا تھا۔
آج ساری امتوں کے گناہ ہمارے اندر ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ عذاب نہیں آ رہا۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے محبوب میں ان پر عذاب کیسے نازل کروں جبکہ تو ان میں موجود ہے۔ اور پھر یاد رکھو جتنے بھی خیر خواہ ہیں، لنگوٹیے یار ہیں، جگری یار جڑے کہندے نے آئے ساڈے نال شراب پیو، ساڈے نال جوا کھیل، اسی تیرے نال بناں گے، تیرا ساتھ نہیں چھڈاں گے۔ تو جدو بندہ مر جاندہ تو پھر کہندے نے جلدی کرو، چار بھائی پھڑ کے ہوں گے کہ آئے نہیں جان دے، نالے کہندے نے جلدی کرو کدھے وہ نہ اللہ پر۔ اور میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اندھیری قبر میں دفن کر کے سارے واپس آ جائیں گے، کوئی نال قبر سے جائے گا؟ کتنے نہیں تیرے گھر والے جنہاں نے سے تو پاپ کماندا، جڑے کہنے سے مران گے نال تیرے آ جونا بھی بازیاں آ رہی ہیں۔ میں نے کہا جدو سارے قبر سے دفن کر کے واپس آ جائیں گے، کوئی قبر سے نال نہیں جائے گا، میرے آقا ایسے خیر آنے قبر سے بھی تشریف لے آن گے۔ اور میدان محشر سے جدو ماں اکلوتے نو چھڑ کے نسری ہوئے گی، سرکار اتھے بھی خیر خواہ فرما۔ تو پھر ایسے خیر خواہ دا کیا مننا چاہیے کہ نہیں مننا چاہیے؟ آواز کٹ گئی ہے، اچھی آواز نہ بول دے ہو۔ تو پھر سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میں اس حدیث مبارکہ سے کیا مطلب اخذ کرتا ہوں؟ میں یہ سمجھتا ہوں سرکار فرما رہے ہیں میرے امتی جب میں تجھے نماز پڑھتے دیکھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ یار میں آپ پر ایک فیصلہ چھوڑ دیتا ہوں، آپ کے بیٹے نے میٹرک کا امتحان دینا ہے، اگر میں پیپر آؤٹ کر دوں پہلے بتا دوں یہ سوال آ رہے اور بچہ پھر بھی تیاری نہ کرے فیل ہو جائے، اس بچے نے لو وڈا نکما کوئی ہوئے گا؟ اونچی بولو یار۔ اب میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو کہیں ان نکموں کی لسٹ میں میرا نام تو نہیں آ رہا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان محشر کے پیپر کو آؤٹ کر دیا، فرمایا میرے غلاموں آؤ میں تمہیں ابھی بتلا دوں قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ کون سا ہوگا؟ اتنی آواز سے بولو جن کو نہیں پتا ان کو بھی پتا چل جائے، اور اونچی آواز سے بولو۔ تو کیا ہمارا پہلا سوال درست ہے؟ تو پہلے سوال میں پھانس گئے، اگلے سوالوں کا کیا بنے گا؟ اور بھائی میں گیس لگواؤں آپ بے شک تیاری نہ کرو، آپ کہو گے حافظ صاحب نے تکا لگا پتہ نہیں آتا بھی ہے کہ نہیں آتا، لیکن میرے آقا کا فرمان غلط ہے۔ تو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا، پھر ہمیں نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر نمازی بننا چاہتے ہو تو نسخہ میں بتلا دیتا ہوں، سارے نمازی بن جاؤ گے۔ کوئی لوڈ ہے نسخے دی؟ آواز کٹ دے گی یار۔ میں تو ایک اور چھوٹی سی گل دساں، ایک بڑی مشہور حدیث ہے میرا خیال مسجداں دے باہر بھی لکھی ہوتی ہے، الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے۔ نماز جنت کی چابی ہے۔ اچھا چابی تو بغیر تالا کھولو گے تو چابی کا بندوبست ہے مرن تو بات کرنا چاہیے نا، جی بولو یار۔ اچھا کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں تالے میں لیور ہوتے ہیں، جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے لگے ہوں گے تو پھر وہ گھومے گی۔ اگر لیور ہے 10 چابی کو دانتا ہے 1، تالا کھل جائے گا۔ 2 سے 3 سے کب کھلے گا؟ تو آؤ آج میں آپ کو یہ بتلاؤں جو جنت کو تالا لگا نا اس کے 5 لیور ہیں۔ اور کتنے لیور ہیں؟ پہلے کا نام ہے فجر،
دوسرے کا نام، تیسرے کا، چوتھے کا، پانچویں کا۔ اب جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک داتا ڈال رہا ہے، تالا کھل جائے گا؟ اونچی بولو یار۔ 2 سے، 3 سے، کب کھلے گا؟ چلو ایک اور آپ میں سوال کر لیتا ہوں۔ سب آپ کے گھر میں صندوق ہے، اس میں گندے کپڑے رکھتے ہو کہ صاف کپڑے رکھتے ہو؟ گندے کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ بھائی اس کا سیدھا سا جواب ہے، ہم نے صندوق بنایا ہی صاف کپڑوں کے لیے، گندے کپڑوں کے لیے باسکٹ رکھی ہے۔ جب ہم نے صندوق صاف کپڑوں کے لیے بنایا ہے، گندا کپڑا نہیں رکھتے۔ ارے رب نے بھی جنت پاک لوگوں کے لیے بنائی ہے، ناپاکوں کے لیے دوزخ بنائی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو گئے، عرض کرتے ہیں مالک مولا میرے امتی تو گناہ کریں گے، ان کا باطن ناپاک ہو جائے گا، وہ دوزخ میں جلیں گے، میں کیسے برداشت کروں گا؟ یا اللہ میرے امتیوں کے لیے پاکیزگی کا کوئی بندوبست کر دے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا یہ 5 نمازوں کا تحفہ لے جا۔ کتنے نمازوں کا؟ ان نمازوں سے ہوگا کیا؟ فرمایا جس طرح کسی کے گھر کے سامنے نہر جاری ہو اور دن میں 5 مرتبہ غسل کرے، اس کے جسم پر میل نہیں رہے گی۔ فرمایا تیرا امتی 5 نمازیں پڑھے گا، اس کے باطن میں گناہوں کی میل نہیں رہنے دوں گا، جنت کا حقدار بنا دوں گا۔ یعنی ایک اور میں آپ سے فیصلہ کروا لوں، آپ کے کوئی عزیز کو بزرگ مدینہ شریف سے آپ کے لیے تحفہ لائے، وہ تسبیح ہے، جائے نماز ہے، ٹوپی ہے، کھجورے ہے، آپ کو لا کر وہ تحفہ دیتا ہے، آپ اس تحفے کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ایمانداری سے بتلا، تحفہ لانے والا خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولنا۔ جو تحفہ مدینہ شریف سے لایا جائے، جو اس کی قدر نہ کرے، تحفہ لانے والا ناراض ہو جائے۔ یار کبھی سوچا ہے نماز کہاں کا تحفہ ہے؟ یہ تو لامکانوں کا تحفہ ہے۔ ارے یہ تحفہ بیچنے والے رب العالمین ہے، لانے والے رحمت للعالمین ہے۔ جو اس تحفے کی قدر نہیں کرتا اس سے رب راضی ہو جائے گا، سرکار راضی ہو جائے گی۔ تو ہم یہاں بیٹھے کاہے کے لیے؟ راضی کرنے کی۔ تو پھر راضی کرنے کا طریقہ پتہ چل گیا، پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہائے ہائے ہائے۔ چلو ایک اور آپ سے میں فیصلہ کروا لوں۔ سب آپ ایک ملازم رکھتے ہو، کیا رکھتے ہو؟ گھر میں رکھتے ہو یا دکان پہ رکھتے ہو یا فیکٹری میں یا ڈیرے پہ رکھتے ہو۔ اس کو ایک مرتبہ بلاؤ نہ آئے، دوسری مرتبہ بلاؤ پھر بھی نہ آئے، تیسری مرتبہ بلاؤ پھر بھی نہ آئے۔ اب اس کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ چھٹی کرا دو گے، اس کو مارو گے۔ میں کہوں یار غریب آدمی ہے کیوں مارنے بھیجے؟ بابا جی کیوں چھٹی کرا دے؟ جواب ملتا ہے حافظ جی 3 مرتبہ بلایا آیا ہی نہیں۔ 3 مرتبہ بلایا، اونچی بولو ذرا، 3 مرتبہ بلایا۔ میں نے کہا جب 3 مرتبہ بلانے پر نہیں آ رہا اس کو یہ سزا دے رہے ہو؟ ارے کبھی سوچا ہے تیرا خالق تجھے روزانہ 5 مرتبہ بلاتا ہے، جو 5 مرتبہ بلانے پر بھی نہیں آ رہا اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ اب بتلاؤ، دل سے بات نکلنی چاہیے، ہمیں نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ بننا چاہیے۔ اگر نمازی بننا چاہتے ہو نسخہ میں بتلا دوں، سارے نمازی بن جاؤ گے، لیکن ایک شرط ہے نسخہ استعمال کرنا پڑے گا۔ یہ تو تسی بھی جانتے جو 10,000 روپیہ ڈاکٹر نو فیس دے کے نسخہ لے آؤ تے کہاں چ رکھ چھڑو آرام آ جائے گا۔ تے ڈرو نا، میں تہاڈے کولوں پیسے نہیں مانگتا، میں فی سبیل اللہ نسخہ دیا گا۔ استعمال کرو، نمازی نہ بنو تو میں تہاڈا مجرم۔ کر لو گے استعمال؟ انشاءاللہ۔ آواز پھر کٹ گئی ہے۔ انشاءاللہ۔ لو جی نسخہ صرف اتنا ہے، اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے، کیا میں نے کہا جی؟
وجود نماز نہ پڑھے، اونچی آواز سے، اگر یہ وجود، نماز نہ پڑھے، اگر یہ وجود، تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ، نہ روٹی کھلاؤ نہ پانی پلاؤ۔ بات بھی میں سچی کر رہا ہوں۔ جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا، کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ وہ روٹی سامنے رکھی اپنے منہ میں تو نہیں جائے، پکڑ کے لے جاؤ تو جائے گی نہ، مت لے جاؤ، یہ روٹی مانگے، بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد میں روٹی، تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ یا سارے اونچا ہاتھ کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ ہے۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے۔ یار ہم سارے نمازی بن جائیں، میرے آقا کتنا خوش ہے، یہ ہے محفل کا مقصد۔ اب نسخے کی صبح کی ڈوز بھی سن لو۔ سویر دی خوراک کرنے ناشتے تو پہلے کہ ناشتے تو بعد؟ تو بھائی یہ ناشتے سے پہلے والی ہے۔ اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو۔ پہلے نماز پھر ناشتہ، کیا میں نے کہا جی؟ ایک بندہ کہنے لگا صبح اٹھن لگا دیر ہو جائے، میں نے کہا نہ پڑھ نہ لو، بہتر ہے پڑھ لو۔ سویرے اٹھ کے منہ آتے تو ہوتا ہی ہے نا، تو وضو کر لو، وہ 2 سنت تو فرض پڑھ لو، فجر دی پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان ہو جائے۔ فجر دی رہ جائے شیطان کہتا ہے اچھا ہوں کل تو پڑھا گی، نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے، لہذا تھوڑا جا اچھی آواز نہ بولو، اونی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا۔ ویسے میں لگتا پتا کہ یہ جو میں شیطان کان سے بھوک مارے بولی نہ کہ نماز پڑھنی نہ پہ جائے، شیطان تو دشمن کی گل مننی چاہیے نا، تو کیوں مانتے پہ جائے؟ چلو جڑا شیطان نو اپنا بیلی سمجھ جاؤ پاویں نہ بولے، باقی ہیں تو بولنا چاہیے نا۔ اونی دیر تک ناشتہ جنی دیر تک نماز فجر نہیں پڑھیں گے، تو اونی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جنی دیر قرآن پاک دی تلاوت نہیں کر لو۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، ارے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ یا جو بڑے بزرگ سفید داڑھیوں والے بیٹھے میری بات کی تصدیق کریں گے، ایک وہ وقت ہوتا تھا ہم فجر کی نماز پڑھنے جاتے نا، جس مکان کے آگے سے گزرتے اندر سے تلاوت کلام پاک کی آوازیں آیا کرتی تھی، اور برکت کتنی تھی، ایک بندہ کمانے والا ہوتا پورا ٹبر کھانے والا، اور آج سارا ٹبر ہی کما رہا ہے، پیسے کا پتہ ہی نہیں چل رہا جا کدھر آئے۔ اگر میں سچی بات کہوں ان بزرگوں کے چھتے ہوئے مکانوں میں آج ہم بیٹھے ہیں، ہماری اوقات یہ نہیں کہ ایک مرلہ جگہ خرید لے۔ آج ہمارے گھروں میں نظر تو دوڑا کے دیکھو کتنے کتنے مہینے گزر کے کس نے قرآن کھول کے پڑھا ہے۔ موبائل کے لیے ٹائم ہے، خبروں کے لیے ٹائم ہے، قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ قرآن پاک پر گرد و غبار پڑ رہی ہے اور ٹی وی وی سی آر پر مکھی نہیں بیٹھنے، تیرے گھر میں برکت کیسے ہو جائے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو۔ ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے۔ ایک بندہ کہنے لگا میں تو قرآن ہی نہیں پڑھے آیا، میں نے کی کرنا چاہتا، میں نے کہا تو صبح اٹھ کے قرآن پاک دا دیدار ہی کر لیا کر۔ اور رات کی دوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر تک 5 نمازیں پوری نہ کر لو۔ چلو چلتے چلتے آپ کو ایک مزیدار بھی بات سنا دیں، آپ کو ساری زندگی سرور ہی آتا رہے گا۔ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ایک بندہ کہنے لگا حافظ جی میری تے قسمت ہی پھٹ گئی جی، قسمت ہی الٹ گئی ہے۔ میں تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہنے لگا جی میں جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہوں نقصان ہی ہوتا ہے، جس کا بھلا کرتا ہوں اس کا برا ہی ہوتا ہے، جس کے ساتھ اچھائی کرتا ہوں وہ بھی غلط ہی ہو جاتا ہے، میری تو قسمت ہی الٹ گئی ہے۔ میں نے کہا بھائی الٹی قسمت کو سیدھا کرنے کا بھی نسخہ بتلا دوں، اور لوڑ ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا بھائی ایک مہر دیکھیے، کبھی اس مہر کو پکڑ کے اپنے سامنے کرو،
اس مہر پہ الفاظ الٹے لکھے تھے کہ سیدھے ہوتے؟ اونچی بولو ذرا. میں نے کہا مہر پہ الفاظ الٹے لکھے ہیں، لیکن جب یہی مہر ایسے جھک جاتی ہے تو الٹے الفاظ. میں نے کہا تیری قسمت الٹ گئی ہے، اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا دے، تیری الٹی قسمت سیدھی ہو جائے گی. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اگر آپ چاہتے ہو ہم نمازی بن جائیں، ہمارے گھر والے بھی نمازی بن جائیں، میرے بچے بھی نمازی بن جائیں، بلکہ میں تو کہوں گا جہاں کوشش کرتے میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، وہاں کوشش کرو میرا بیٹا نمازی بھی بن جائے. یہ میں بات دعوے سے کہنے لگا ہوں. جتنی مرتبہ نمازی بچہ ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کر سکتا ہے، بے نمازی کبھی بھی نہیں کر سکتا. نمازی بچہ جب بھی اتحیات میں بیٹھے گا کہے گا ربنا اغفر لی. میں کہتا ہوں آپ کے پورے گجرات میں جو سب سے بڑا کنجوس آدمی ہے، اس کے دروازے پر 5 مرتبہ جا کے صدا لگاؤ، اس کو بھی کچھ نہ کچھ دینا پڑ جائے گا. تو جو ارحم الراحمین کی بارگاہ میں 5 مرتبہ حاضر ہو کے بار بار تکرار کر ربنا اغفر لی، میں کہتا ہوں رب تعالیٰ اس کے ماں باپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں باغ کیوں نہیں بنائے گا. آپ کہیں گے حافظ صاحب وہ نمازی کیسے بنے؟ تو میں نے ایک کتاب لکھی ہے نمازی بننے کا نسخہ. اس میں 5 نسخہ جات ہیں، جس میں سے صرف ایک آپ کو بتلایا ہے. الحمدللہ یہ ایسی کتاب ہے جو بھی پڑھتا ہے نمازی بن جاتا ہے. اس میں نماز پڑھنے کے فائدے، نماز نہ پڑھنے کی سزائیں، جماعت سے نماز پڑھنے کے فائدے، جماعت ترک کرنے کی وعیدیں، اور زندگی میں جو قضا نمازی ہوگی ان کو ادا کرنے کا ایسا پیارا طریقہ کہ آپ کا وقت بھی نہ لگے، نمازیں بھی ادا ہوتی رہیں. اور ایک بات کرتے مجھے شرم آتی ہے، یقین جانو میں نے دیکھا سفید داڑیاں ہیں، پوتے پڑ پوتے والے غسل کا طریقہ نہیں آتا، وضو کا طریقہ نہیں آتا. ایک نوجوان سے میں نے کہا غسل جو کتنے فرض ہوتے ہیں؟ کہنا جی 3. میں بڑا خوش ہوا، میں نے کہا چلو اس کو پتہ تو ہے. میں نے کہا بھئی کون کون سے ہیں؟ کہنا صابن، تیل تے تولیہ. یہ حال ہمارا بنا ہوا ہے. میں نے یہ کتاب ایک بہت بڑا تاجر تھا شالنی کا، اس کو بھیجی. میں نے کہا جی کتاب کیسی لگی؟ کہنے لگا حافظ جی بس کچھ نہ پوچھو. میں نے کہا یار پھر بھی بتلاؤ. کہنے لگا حافظ جی سچی گل دساں میں بھی صابن، تیل تے تولیے سمجھدا رہا، مجھے آج تک غسل کا نہیں پتہ تھا. میں نے پھر اس کتاب میں غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ، تیمم کا طریقہ، بلکہ میت کو کیسے غسل لیا جائے، اس کو کفن کیسے پہنایا جائے، پھر نماز کے مسائل، وضو کے دوران جو دعائیں مانگی جاتی ہیں، ایسی کمال دعائیں ہیں. جب چہرہ دھو یا اللہ میرا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنے والا بن جائے، سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے، الٹے ہاتھ میں نہ ملے، سر کا مسح کرو یا اللہ مجھے عرش کا سایہ عطا کرنا. ایسی کمال کتاب ہے. آخر میں جمعہ عیدین کے خطبے بھی میں نے لکھ دیے. ایک یہ کتاب ہے ہم میلاد کیوں مناتے ہیں. میلاد شریف پہ لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، اگر کوئی پوچھے کتنے لکھا جی تو جواب نہیں دے پاتے. میں نے ایسے دلائل لیے کہ جو میلاد شریف کے منکر تھے وہ بھی میلاد شریف منانے لگ پڑے. ایک کتاب ہے تحفہ دو محبت بڑھے گی، یہ میں نے اصالِ ثواب پر لکھی ہے. ساتا چہلم کل برسی، اس کے دلائل کیا ہے، اور ختم شریف کیسے پڑھنا چاہیے، بزرگوں کے مزار پر جاؤ وہاں حاضری کیسے دو، اور پھر ان کو تحفہ کیسے پیش کیا جائے. ایک یہ کتاب ہے کیا تقدیر بدل سکتی ہے، تقدیر کے موضوع پر شاید آپ نے ایسی کتاب نہ پڑھی ہو. اور ایک یہ کتاب بڑی امپورٹنٹ ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے، پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آج بڑے بڑے عزت والے گھر، ان کی بچیاں بچے ساری ساری رات موبائل فون پر لگے ہیں، نیٹ پر لگے ہیں، پھر گھروں سے فرار حاصل کرتے ہیں، لو میرج کرتے ہیں، اپنی اپنی خاندان کی عزت خاک میں ملاتے ہیں. میں نے اس کی کتاب میں بتلایا لو میرج کیا ہے، اس کا انجام کیا نکلتا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام کیا دیا ہے. ایسی کتابیں کئی نوجوان لڑکیاں لڑکے پڑھ کے راہ راست پر آ چکے ہیں. ایک یہ کتاب ہے جنتی کون. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 ہوں گے، سارے جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے. آج جنتی کون ہے؟ سارے کہنے اسی جنتی. میں نے کتاب بھی لکھ دی تھی، میں نے کہا فیصلہ تسی کرو جنتی کہڑا جائے. اور یہ کتاب بڑی امپورٹنٹ ہے. اللہ قریب ہے تو پھر ہم درباروں پہ کیوں جاتے ہیں، ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہیں. اس کا جواب میں نے اس انداز میں دیا ہے کہ کئی نجدی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں الحمدللہ. ایک یہ کتاب ہے اصلاح معاشرہ، معاشرے کی اصلاح کیسے ہو. اس میں میاں بیوی کے حقوق اور والدین کے حقوق میں نے اس انداز میں لکھے ہیں
کہ جو ماں باپ کو گالیاں نکالتے تھے وہ بھی ہاتھ پاؤں چومنے والے بن گئے. ایک یہ کتاب ہے خوشحال گھرانہ کیسے ہو. ہر بندہ چاہتا ہے میرا گھر خوشحال بنے. میں نے کہا جی شادی کی ابتدا ڈھولکی نال کرو گے تو ساری زندگی ڈھولکی بجے گی. تو جی ابتدا میرے آقا دے میلاد شریف نہ کر لو. اس میں نے بتلایا خوشحال گھرانہ چاہتے ہو، میاں کو کیسا ہونا چاہیے، بیوی کو کیسا ہونا ہے، ساس سسر کو کیسا ہونا چاہیے. ایسی کتاب ہے جو گھر اجڑنے کے قریب تھے وہ بھی آباد ہو گئے. ایک یہ کتاب ہے شرک کیا ہے اور بدعت کی حقیقت. یہ تو ایسی امپورٹنٹ کتاب ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے. آج ایمان کے ڈاکو بڑے ہیں. کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، کوئی کہتا ہے حاضر ناظر ماننا شرک، کوئی کہتا ہے بندے نے داتا کہنا شرک ہے، اور کوئی کہتا ہے سرکار کو نور ماننا شرک ہے. میں نے اس کے جوابات اس انداز میں دیے کہ کئی بد عقیدہ خوش عقیدہ بن گئے. اور اس کتاب میں نے شرک کی ڈیفینیشن بھی لکھی ہے. اور پھر آخر میں بخاری اور مسلم کی وہ حدیثیں جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا کہ مجھے اپنی امت سے اب شرک کا شائبہ نہیں رہا. میں نے کہا جو میرے آقا کی قسم پر اعتبار نہیں کرتا اس کا وہ بندہ ایمان کیسے رہا. تو آپ سوچ رہے ہیں یہ کتابیں پتہ نہیں کتنی کوسٹلی ہوں گی. یہ 10 کتابوں کا سیٹ ہے. ان کی قیمت تقریباً 1200 بنتی ہے. آپ کو صرف 500 روپے میں سارا سیٹ مل جائے گا. یہ چند ایک سیٹ گاڑی میں رکھ کر لائے تھے. جن حضرات کو چاہیے وہ یہ سیٹ لے لیجئے گا. میں دکھ والی بات کرتا ہے کیا تم یار، آج ہمارے گھروں میں ناول ڈائجسٹ تو بے شمار ہیں، نہیں ہے تو اسلامی کتابیں نہیں ہیں. اسلامی کتابیں نہیں رکھو گے گھر والے اسلامی کیسے بنیں گے. تو خدا نہ یہ سیٹ لے کر جاؤ. بلکہ میں تو یہ عرض کروں گا اگر اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے اپنے ماں باپ کے سالے ثواب کے لیے جہاں لنگر تقسیم کرتے ہو یہ کتابوں کا لنگر چلاؤ. آپ کی دی ہوئی کتاب سے کوئی نمازی بن جائے، کوئی عاشق رسول بن جائے، ہو سکتا ہے یہ جنت میں جانے کا سبب بن جائے. اس کے علاوہ میں نے یہ 2 کتابیں لکھی ہیں سنت و بڑے اصلاحی بیانات. اس میں تیار شدہ بیانات ہیں. ایک میں 24 بیانات ہیں، ایک میں 21 بیانات. بلکہ آگے معراج شریف کا مہینہ آ رہا ہے تو میں نے معراج شریف کا واقعہ مکہ معظمہ میں بیٹھ کے لکھا ہے. تو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہو سکتا ہے آپ کو خوشبو بھی آئے. یہ 2 کتابوں کے سیٹ ہیں حساب الحصہ دون. اگر کسی کو یہ بھی چاہیے تو وہ بھی لے لیجئے گا. یہ انشاءاللہ تعالی 200 روپے میں آپ کو کتاب مل جائے گی. تو کوشش کریں اگر کوئی مکمل سیٹ نہیں لے سکتا تو ایک کتاب بھی لینا چاہتا تو وہ بھی مل جائے گی. اتنی میں آپ کو گارنٹی دے دوں جو اردو پڑھ سکتا ہے میری کتابیں سمجھ سکتا ہے. میں نے سادہ زبان میں جیسے بیان کیا ہے کتابیں بھی ویسے لکھی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ پڑھیں گے ایسا لگے گا جیسے بس ہم بیان سن رہے ہیں. تو کوشش کریں یہ کتابیں لے کے جائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل عطا فرمائے.